چلے بس اب فارغ ہو گئی ہوں، اپنا قیمہ اور پیٹا بریڈ لے آئی ہوں، اور مرچ ہے تو میں اپنے ابو کی طرح مرچ کا چکو ضرور لیتی ہوں، حالانکہ معدے میں درد ہو جاتا ہے۔ ٹی وی ذرا آہستہ کرو۔ میں جب اکیلی ہوتی ہوں تو میں اپنے کمرے میں، یہ میرا ایک بیڈ ٹیبل ہے، ایسے ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تھوڑا سا، اس قسم کا بیڈ ٹیبل ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے آرام سے ٹی وی لگا لیتی ہوں، اپنے پسند کا کوئی چینل، یا ڈاکومنٹری اچھی لگتی ہے مجھے۔ ڈراموں سے آف ہوئی ہوں، کیونکہ اپنی زندگی کے ڈرامے تھوڑی ہے کہ اب لوگوں کے کوئی ڈرامہ کوئی ہنسی مذاق والا یا کچھ ایسا نہیں ہوتا، سب میں بس سازشیں ہوتی ہیں، اور یہ، اور میں نے کہا اپنے سازشوں سے لوگ بہت کم تنگ ہے کہ اب ان کی سازشیں بھی دیکھو، تو میں آج کل ڈراموں سے بہت زیادہ اوائڈ کر رہی ہوں، بہت کم ہے جو ڈرامے دیکھتی ہوں۔ میں آج کل یہ ہیرا منڈی دیکھا، پھر اسی طرح کے نیٹ فلکس کی کوئی سیریز ہے وہ دیکھتی ہوں، یا پھر کپل شرما کا شو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ دیکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اچھا، آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ ساری عمر 15 سال سے میری شادی ہوئی ہے، ماں باپ کے گھر میں پرنسس تھی، کسی چیز کی خبر نہیں تھی کہ دنیا کیا ہے، تو پیسے کیا ہے، تو یہ کیا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں اسی میں لگی رہی ہوں، پہلے اس میں لگی رہتی تھی کہ سسرال کو کیسے خوش کروں، ان کو کیسے اپنا بناؤں، ان کو کیسے، ان کے لیے، بس ان کی خوشی کے لیے میں دوڑتی رہتی تھی، خاوند کی خوشی کے لیے دوڑتی رہتی تھی، سیونگ کر کے کہ میں پیسے سیو کروں، اور یہ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں ثابت کروں کہ میں کتنی، کیا وہ سنجولی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، وہ عورت ہوں، گھر سنبھالنے والی، کہ امی نے یہ میرے دماغ میں ڈال دیا تھا، تو کہ میں بس اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی رہوں، یہ بناؤں یہ بناؤں یہ بناؤں، لاکھوں کروڑوں کمائے، اور لاکھوں کروڑوں میں نے پراپرٹی لی، اور ایسا دن نہیں ہوتا تھا جس میں 18-20 گھنٹے کام نہ کر دیتی تھی، یعنی 24 گھنٹے میں 18-20 گھنٹے کام کرنا ایک ینگ عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ فل ٹائم مدر تھی، فل ٹائم ہاؤس وائف تھی، فل ٹائم ورکر تھی، فل ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرتی تھی، فل ٹائم اپنے چیزیں کرتی تھی، اور اسی ایک دوڑ میں تھی کہ میرے بچے سب سے اچھا کھائیں، میرے بچوں کی سب سے اچھی تعلیم ہو، میرے ہسبینڈ کو میں لم سم دے دوں کہ یہ دیکھو میں اپنا آپ پروف کروں کہ میں اچھی بیوی ہوں، اور میں بس پروف کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ فرینڈوں کے ساتھ بھی یہی میرا پروف ہی ہوتا تھا کہ میں فرینڈوں کو پروف کروں کہ میں کتنی تم لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوں، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ یقین کرے، حالانکہ الحمدللہ میرے بہن بھائی اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، لیکن میں جب جاتی تھی، اگر وہ پاکستان ہوتے تھے تو پاکستان، یا امریکہ تو امریکہ، تو میں 1-2 گفٹ نہیں لے کے دیتی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ بیٹھ کے چادر میں یہ اٹھا کے گفٹ لے کے جاتی، اتنی میری بیٹی گفٹ لے کے آتی تھی، اور میں خود اپنے پیسے سے خرید، کیونکہ میں جاؤں تو میرے بہن بھائی کہیں کہ واہ ہماری، بس یہ مجھے یہ تھا کہ بس خوش کروں سب کو، خاوند کو خوش کروں، بچوں کو خوش کروں، بہن بھائیوں کو خوش کروں، فرینڈوں کو خوش کروں، کسٹمر کو خوش کروں، بس اسی میں لگی رہتی تھی۔ کسٹمر آتا تھا اپنا کسی ٹریٹمنٹ کے لیے، ٹریٹمنٹ کو میں گولی ڈال دیتی تھی، ٹریٹمنٹ کا تو ٹریٹمنٹ، ان کے دنیا جہان کے قصے سن کے، اور ان کا درد خود لے لیتی تھی، ساتھ ساتھ میں کھاتی بھی جاؤں۔ تھوڑی سی بھوک لگی ہے، اور وہ بھی بہت دنوں بعد لگی ہے، تو میں کہتی ہوں ایسے نہ ہو کہ میرا پیٹ پھر بھوک مٹ جائے، میں کھا رہی ہوں۔ تو اب میں نے اپنے ساتھ 4-5 دن ہو گئے، 4-5 دن ہو گئے میں نے اپنے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو لک آفٹر کروں گی، خود کو پریارٹی دوں گی۔ جب کاروبار کرتی تھی تو کاروبار میں ایسی سنسیئر تھی کہ میں کہتی تھی کہ لوگوں کو اچھا پروڈکٹ ملے، لوگوں کو اچھی فیسیلٹی ملے، لوگوں کو دا بیسٹ سروس ملے، میرے سٹاف کو کے ساتھ میں دا بیسٹ ہوں۔ سٹاف کو کہتی تھی اب اچھا تم تک گئے ہو اب میں کروں۔ تب میں نے کاروبار کو 100%، میری فرینڈیں بھی کہتی ہیں، گلناز اور شمشاد ہمیشہ کہتی ہے ہماری صبیہ ایسی ہی ہے، جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ پھر چارٹی شروع کی،
پھر چارٹی میں بھی میں نے یہی کیا کہ چارٹی کو ٹاپ پہ لے جاؤں، چارٹی کو یہ کروں تو میری چارٹی عیدی صاحب جیسی چارٹی بن جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا. یقین کرو میں نے اتنا کاروبار کیا ہے کہ میں نے 30 سال کاروبار کیے، مختلف بزنس کیے ہیں، اور جن کسٹمروں کے لیے میں اپنی جان دیتی تھی وہی کسٹمر اگر 10 پینی کہیں سے سستی چیز ملتی تھی تو وہاں چلے جاتے تھے، وہاں اپنا منہ مارتے تھے. تو مجھے پھر افسوس ہوتا تھا کہ ان کے لیے تو کتنی دفعہ میں فری ٹریٹمنٹ کر دیتی ہوں اور اب یہ ایسے ہیں. اسی طرح چارٹی کا بھی آپ کو کہہ دوں، میں چارٹی میں جان دے دی ہے. تہجد سے میں اٹھتی ہوں نا تو رات کے عشاء تک یہ لوگ، جب تک پاکستان میں دن ہوتا ہے، کیونکہ میرے تہجد کے ٹائم میں وہاں تقریباً صبح ہو جاتی ہے، وہاں سے لے کے تب سے لے کے جب تک پاکستان کے سارے لوگ سو نہیں جاتے، مجھے ٹیکس، مجھے میسیجز، مجھے ممبر کے میسیجز، مجھے فون کال، میرا فون بجتا ہی جاتا ہے، بجتا ہی جاتا ہے، مجھے کوئی سکون نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، گلے ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے ہوتے ہیں، ہمیں تو اتنا ملا تو آپ نے اس کو اتنا دیا تو ہمیں یہ اتنا دیا، ہمیں کپڑے اتنے ملے، لڑائیاں ہی ان کی ختم نہیں ہوتی ہیں. یقین کریں کہ کبھی ممبرس کے گلے شکوے، کبھی جو امپلائی ہے ان کے گلے شکوے، کبھی جو یہاں تک کہ جن وومن امپاورمنٹ میں کام کرتی ہوں اب ان لڑکیوں کے بھی گلے شکوے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، ماما نے ہمیں یہ نہیں دیا، ماما نے ہمیں وہ نہیں دیا. فی سبیل اللہ سبق پڑھاتی ہوں ان کو، ہنر سکھاتی ہوں ان کو، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتی ہوں. لیکن میں مر گئی ہوں، میں اکیلے یہ چارٹی چلا رہی ہوں، نہ میں نے امپلائی رکھے ہوئے ہیں، صرف پاکستان میں 1-2 ہیں. سارا کچھ فی سبیل اللہ کرتی ہوں. بچوں کی زندگی میں نے تنگ کی ہے. سمی اور چارٹیوں کو 10,000 پاؤنڈ چارج کرتا ہے سب چیزوں کے. میرے لیے وہ گرافنگ، میرے لیے ایڈورٹائزمنٹ، میرے لیے سب کچھ وہ فری کرتا ہے. یقین کرے پچھلے 3 سال سے میرے ماں باپ، میرے بھائیوں نے الحمدللہ میرے خاندان میں، یعنی میرا خاندان تو میرے ابو کا خاندان ہے، کسی نے نہ کورٹ کچہری، نہ وکیل، نہ پولیس کا دروازہ نہیں دیکھا. میں ایسے خاندان کی بیٹی ہوں. خان کے ساتھ میں کورٹوں میں خوار ہوئی، میں پولیس اسٹیشنوں پہ تو ججوں نے بیان لیے تو ان کے وکیل نے مجھے 5 گھنٹے ٹارچر کیا، مجھے کھڑا کیا، مجھ سے سوال کیے، صرف یہ کہ میں نے کہا تھا خان اکیلا ہے، میں خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. سب کچھ، یعنی کہ میں نے یہ 3 سال اتنے سخت گزارے. میں نے اپنی فرینڈوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں بس خان کا پیچھا کروں، خان کے ساتھ رہوں، خان کے ساتھ. میں 5 دن پہلے میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ تم لوگ، یہ میرے لیے، میرے بچے الحمدللہ میری زندگی میں سب سے بہترین چیز، بہترین لوگ، بہترین خوشی میرے بچے ہیں. یہ بیچارے میرے لیے کبھی سن ڈیوڈ سپا میں کبھی بکنگ کریں گے، کبھی ادھر کریں گے. میں کہتی ہوں نہیں، تم لوگ میرے ساتھ نہیں جا رہے تو میں نے نہیں جانا. اب وہ بیچارے کام والے لوگ ہیں، اب وہ کہاں جائیں. میری غلطی کی وجہ سے کہ میں 3 سال سے خان کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہوں کہ میں نے اپنی سب فرینڈوں کو بھی چھوڑ دیا. حالانکہ ہم سب فرینڈیں سال میں 3-4 دفعہ باہر کسی ملک کا وزٹ کرتے تھے، ہالیڈے پہ جاتے تھے، کھانوں پہ جاتے تھے، برنگ اے ڈش کرتے تھے. میری فرینڈیں فل آف فن ہے، ہم مل جل کے کبھی ڈانس کرتے تھے تو کبھی کیا کرتے تھے. وہ بھی میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا. میں اپنی فرینڈوں کے ساتھ یقین کرے کہ 6 مہینے بھی نہیں ملتی ہوں، فون پہ بھی کال نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں چارٹی میں اتنی بزی ہوں. پھر چارٹی کے بعد میں خان کے ساتھ اتنی بزی کہ کبھی کورٹ تو کبھی کچہری تو کبھی وکیل تو کبھی کیا، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کبھی یہ زمیندار فون کرتا ہے، کبھی وہ زمیندار فون کرتا ہے. ہر کام میں پرفیکشنسٹ ہوں، میں اس کو پرفیکٹ کرتی ہوں، چاہے وہ چارٹی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، چاہے زمینوں کا ہو. 4-5 دن پہلے میں نے کہا میں کیا کر رہی ہوں، میری خود کی کیا زندگی ہے. میری خود کی جو زندگی ہے وہ صرف یہ کہ میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ گزاروں، یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ جب میں باتیں کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے اپنوں سے باتیں کر رہی ہوں. جب میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں تب میں خوش ہوتی ہوں. بس یہ وہ وقت ہوتا ہے. مجھے پرسوں صدیق کہہ رہا تھا کہ یوٹیوب سے تو پینی ملتی ہے، اور ماشاءاللہ تمہارا ٹک ٹاک سے تمہیں برانڈ اتنا کرتے، تم ٹک ٹاک پہ کنسنٹریشن کرو، گولی مارو یہ یوٹیوب کو مت جاؤ، یوٹیوب کے یہ بلاگ چھوڑ دو. میں نے کہا یوٹیوب مجھے خوشی دیتی ہے،
مجھے وہ خوشی ہوتی ہے جو مجھے سب مما فگر کر کے، اور جب میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں باتوں سے اور اپنے ایکسپیرینس سے، مجھے وہ خوشی ملتی ہے اور وہ میرا سنتے ہیں. میرا کسی نے بھی آج تک میری فریاد نہیں سنی سوائے میرے بچوں کے. یہی یوٹیوب والے ہیں جو میری فریادیں سنتے ہیں. میں نے کہا میں یوٹیوب بند نہیں کروں گی. پھر اس نے کہا جیسے تم خوش ہو. تو میرا جو خوشی کا ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جب میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں اور یا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں. 5 دن پہلے میں نے فیصلہ کر لیا. مجھے بچوں نے بٹھایا. مجھے بچے کہتے کب تک تم دوسروں کے لیے جیو گی؟ پہلے ہمارے لیے جیتی تھی، ہمارے میں تمہاری سانس ہوتی تھی. نافیہ کہتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اچھی بڑی لڑکی تھی. رات کو اٹھ کے آدھی رات پہ تم مجھ پہ چیک کرتی تھی، مجھے دیکھتی تھی. میں ایسے بچوں کے ناک کے ساتھ ہاتھ رکھ کے دیکھتی تھی کہ یہ سانس لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. کہتی ہے پھر ہم بڑے ہو گئے، ہماری تعلیموں کے بارے میں سوچنے لگی. میرے باپ کے ساتھ مردوں جیسا کھڑے ہو کے تم نے سارا کام کیا. پھر اب چارٹی تم نے شروع کر دی. اب چارٹی میں وہی حال ہے. اب چارٹی میں تم نے اپنے آپ کو مار دیا. پھر ایک نوالا لے لو. کہتی ہے اب پاپا کے ساتھ کھڑی ہو. کہتے ہیں وہ بے غم ہو جاتا ہے، وہ کچھ اتنا بوجھ لیتا نہیں سر پہ. سارا بوجھ تم لے لیتی ہو. زمینداروں کے فون تمہیں آتے ہیں. اگر میرے سسرال والی کسی کو کبھی فیک FIR میں ڈال دیتے، کبھی کس میں ڈال دیتے، وہ مجھے آ کے فون کریں گے. خان کو کہوں گی تو خان بالکل بے غم بیٹھا ہوگا. کہتے سب کے نمبر بلاک کرو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کی. کہتے بس ہر وقت تمہیں وکیلوں کا ہوتا ہے، ہر وقت تمہیں ان کا ہوتا ہے. کہتے بس تم نے پاپا کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ صلح کر لو. کہتے بس ان کو صلح کرنے دو اور تم ہٹ جاؤ ان چیزوں سے. کہتے ہمیں اپنی ماں کا پتہ ہے کہ ہماری ماں کو تو ایک پینی کی لالچ بھی نہیں ہے. کہتی پھر تمہیں کیا ہے؟ بس ہر وقت کھڑی ہوتی ہو، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہو. کہتی کبھی ہمارے حامدوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ گی، کبھی ہمارے لیے لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گی، کبھی بیٹیوں کے لیے. اب کہتی اب تمہارے نواسے ہیں، اب ان کے لیے تم دل کھٹا کرتی ہو کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. اس اسکول میں داخل کرتے تم نے آج کے بعد صرف اپنے لیے سوچنا ہے. نافیہ ملیحہ نے تو یہ بات کی، سمیہ نے اور میں نے اور صدیق نے بھی مجھے کہا. کہتے خود کو پرائرٹی دو. تم کیوں نہیں جاتی ہو اکیلے؟ اگر تمہارے پاس ساتھ فرینڈ نہیں جاتی یا کچھ نہیں، کہتی تم انڈیپینڈنٹ ہو نا، اپنے لیے ہوٹل بک کرو، کسی بھی جگہ جاؤ. کہتے ہم پیسے دیں گے، اپنے پیسے بھی نہ لگاؤ، ہم پیسے دیں گے پر جاؤ انجوائے کرو. کہتی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تمہیں جہاں سکون ملتا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مکہ میں سکون ملتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. بس پھر اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ ایک عہد کر لیا. ہمیشہ ولاگ میں سمیہ کا فون آ جاتا ہے، پھر مجھے بھول جاتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی تھی. خیر اتنا تو مجھے یاد ہے کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب میں خود کو وہ دوں گی، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں بچے کچھ میرے لیے مینیکیور پیڈیکیور یا مساج یا کچھ سپا بک کر لیتے ہیں. میں کہتی ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، چلو چھوڑو میں نہیں جاتی ہوں. اگر میرے فرینڈز اویلیبل نہیں ہوتے، میرا کہیں جانے کو دل کرتے نہیں، فرینڈز نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، چلو میں نہیں جاتی ہوں. میں بس گھر ہے، کام ہے، جاب ہے، چارٹی ہے اور یا خان کے مسئلے ہیں. بس اب میں نے کہا ہے بس سبیہ بہت ہو گیا. زندگی ایسی بھی ختم ہونے والی ہے. بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ آج کل 60-70 کی ان کی لائف ہوتی ہے، نہیں تو 50 اور لیٹ 50 پہ روڑک جاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کے حقوق ٹرائی کروں گی، پورے کروں گی سارے انشاءاللہ، اور کوشش کروں گی کہ اور کسی پہ بھی یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں یہ کام آ جائے گا تو وہ کام آ جائے گا. بس خود اپنے لیے میں نے یہ عہد اپنے ساتھ کیا ہے کہ آج کے بعد میں خود اپنے آپ کو انجوائے کروں گی، چاہے وہ فرینڈ میرے ساتھ جائے نہ جائے، چاہے بچے میرے ساتھ جائے نہ جائے، چاہے کوئی بھی ہو، اکیلی بھی جاؤں یا بچوں کے ساتھ جاؤں یا کچھ، پریائرٹی اپنے آپ کو دوں گی. تو ہیپی نیوز یہ ہے کہ آج تو یہ ولاگ بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ 2 دنوں بعد میں اپنی لنڈن کی فرینڈ کیا ہے وہ بس ایسی ہے کہ سگی بہنوں سے بھی زیادہ ہے میرے لیے. میری شاہین جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، میں شاہین کے ساتھ جا رہی ہوں. جگہ کا نام بعد میں بتا دوں گی. جا رہے ہیں انشاءاللہ 2 دنوں بعد، 5 دنوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں جا رہے ہیں. وہاں تھوڑا سا سب کچھ پیک
पैकेज सा बनाया हुआ है, होटल हॉलीडे सारा कुछ उसने अरेंज कर दिया है, वहाँ रहेंगे। 5 दिनों के बाद आऊँगी, तो अभी एयरपोर्ट से उतरूँगी स्विट्ज़रलैंड का, तो वहाँ से इंशाल्लाह फिर सीधा स्विट्ज़रलैंड जाऊँगी। और स्विट्ज़रलैंड में भी हमारा 5 दिनों का टूर है, तो जर्मनी से होके जाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ से वापस आके तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ये अपने लिए कर रही हूँ, ख़ुद ही अपने आप को खुश करूँगी। अभी सुमैया से यही बात हुई कि सुमैया आ रही है, बच्चों के हॉलीडे हैं, तो वो 2 जून तक यहाँ पे होगी। तो मैंने उसको कहा कि बाकी दिन हम ब्रेकन बीकन, यहाँ बहुत प्यारी जगह है, मैंने कहा वहाँ होटल बुक करते हैं और फिर वहाँ हम 2-3 दिन हम सब फैमिली वहाँ गुजार लेंगे। नाफिया भी, सुमैया, मलीहा सब भी, और फिर इंशाल्लाह मैं सुमैया के साथ जाऊँगी और वहाँ बाकी के दिन वहाँ उसके साथ गुजार के तो ईद के लिए मैं और सुमैया वापस आ जाएंगे। तो फ़िलहाल ये प्लान हमने बनाया हुआ है। पहले तो मेरा ये था कि मैं ईद पे पाकिस्तान जाऊंगी, लेकिन कोई पाकिस्तान नहीं जा रही हूँ, बस अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ। तो चैरिटी के लिए भी मैंने उनको कह दिया कि प्लीज़ चैरिटी की और प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल ना लो, मुझे 1 महीना रेस्ट चाहिए बस। मैंने महीना कुछ नहीं करना, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करती हूँ, सबकी, फ्रेंडों की, फैमिली की, सबकी कुर्बानियाँ पाकिस्तान में करती हूँ। इस दफ़ा मैंने सबको कह दिया खुद करो अपनी कुर्बानियाँ। तो अगर किसी ने बहुत इसरार किया तो कर दूंगी, चलो गरीबों का काम आ जाएगा, लेकिन मैं इस दफ़ा शायद कुर्बानियाँ भी ना करूँ मामा वेलफेयर की। तो बस अपने लिए कुर्बानियों में मेरी जान क्या हो जाती, तबाह हो जाती है कि फ़लाना जानवर इतना का मिल रहा है, फ़लाना इतने, वो फ़ोन पे या ख़ुद वहाँ ख़रीदारी करती हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि बस ये कुर्बानियों का झंझट भी निकाल दूँ। तो बस मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि ये गरीब मेरी वजह से गोश्त खा ले, लेकिन मैं अकेली हूँ और मुझे अपने आप के लिए भी वक्त देना चाहिए। हो सकता है आप लोगों को मैं सेल्फ़िश लगूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सेल्फ़िश हुई हूँ और देखती हूँ कितने दिनों तक सेल्फ़िश होंगी, लेकिन मैं पहली दफ़ा सेल्फ़िश हो गई हूँ और मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। और आप सबको भी ये एक पैगाम दे रही हूँ कि अपने लिए कुछ करो। मुझे तो खैर 40 साल, 15 साल की उम्र में शादी हुई थी और 15 साल की उम्र से लेके अभी तक तो 40 साल बाद मुझे ये अकल आई। पर तुम लोग ऐसे ना करना, तुम लोग शुरू दिनों से अपना पाँव नीचे रखना, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि पुट योर फुट डाउन, और अपने लिए खड़े रहो। अपने आप को पहले तरजीह दो, पहले तुम फिर कोई दूसरा बंदा। बल्कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे पे पहला सदका तुम्हारी अपनी जान पे होता है। तो अपने आप को वक्त दो, अपने आप को जगह दो, अपने आप पे खर्च करो, अपने आप को खुशी दो, और फिर सो। ये मेरा एक पैगाम है आज तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सेल्फिश नहीं समझोगे, क्योंकि मुझे 40 साल बाद ऐसे एक दचका सा लगा है कि मैं 40 साल बाद थोड़ी सी जागी हूँ कि नहीं, मेरा भी वजूद है, मेरा भी, इस बदन का भी मुझ पे कुछ हक है, मेरी रूह का भी मुझ पे कोई हक है, मेरा भी कुछ है, मैं वो करूँ जो मेरा दिल चाहता है। तो इंशाल्लाह लेट्स सी। मैं हूँ तो बहुत बेगैरत सा, थोड़े दिनों बाद फिर बदल जाऊँगी, लेकिन इस दफ़ा देखती हूँ कि क्या होता है। मैं अब अपने लिए करूँगी, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी। चैरिटी इंशाल्लाह करती जाऊँगी। चैरिटी भी मैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं कर रही हूँ दिन रात, उसको थोड़ा सा मैं कम करूँगी अब, क्योंकि इन इंसानों को तो अल्लाह ताला ने पूरा नहीं किया, तो मैं कैसा पूरा करूँगी। तो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा मूड में हूँ, देखते हैं बाद में क्या होता है। इंशाल्लाह हो सकता है कि नेक्स्ट व्लॉग मैं हॉलीडे की जगह से बनाऊँ। नहीं, नेक्स्ट व्लॉग मैं हॉलीडे की जगह से नहीं बनाऊँगी। उससे पहले एक और खुशखबरी है। मेरे सुमैया ने जो अपना देवर, सुमैया बेचारी की शादी हुई, मेरी ऐसी बच्ची सिर्फ 23 साल की थी जब शादी उसकी हुई, और उसने अपने 10 साल के देवर की लुक आफ्टर की, अभी तक उसको जवान कर दिया, और अब वो माशाल्लाह 22-23 साल का हो गया है। सुमैया ने उसे पाला है, उसने अपनी माँ नहीं देखी, सुमैया ने उसे पाला है। और अब सुमैया ने ही उसने लड़की पसंद कर ली, और सुमैया अब उसका निकाह और वो मेहंदी करा रही है और कह रही है कि बस करो अब तुम अपने घर के हो जाओ। तो सुमैया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सुमैया ने एक माँ के होते हुए अपने देवर को संभाला, पाला, पढ़ाया, और अब शादी वाला हो गया।
تو ہم اس کے نکاح پہ جا رہے ہیں، تو شاید وہاں سے بھی تھوڑا سا میں کچھ ولاگ بنا کے پوسٹ کر دوں آپ کو، اور سمیہ کے ساتھ گیدرنگ کا، اور پھر میری ہالیڈے کا، میری شاہین، میری جان، میری پیاری سسٹر کے ساتھ میری ہالیڈے ہوگی. فرسٹ ہالیڈے میں نہیں، فرسٹ نہیں، میں اس کے ساتھ عمرے پہ گئی تھی اور اب یہ ہالیڈے پہ جا رہی ہوں. تو وہ انشاءاللہ ولاگ کافی آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر سوئٹزرلینڈ گئی، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کا ابھی کچا پکا ہے، کیونکہ ہم سوئٹزرلینڈ کا فلائٹ ایسی ہے کہ وہ فلائٹ نہیں ہے، وہ بس ٹور ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 10 بجے روانہ ہوں گے اور ہم 8 بجے لنڈن کے ایئرپورٹ سے نکلیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو چلے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے آپ لوگوں کو بھی، مجھے بھی. تو دیکھتے ہیں آپ کی ماما کیا گل کھلاتی ہے. اوکے جی، آپ سب کو میرا ڈھیر سارا پیار، اور آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کے کمنٹ میرے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شفقت بھرا ہاتھ. تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ولاگ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.